السلام علیکم میرے پاکستانیوں. آج 2 دن ہو گئے، شاید میں تھوڑی سی بولنے کی ہمت کر رہی ہوں. 2 دن سے میں بول نہیں سک رہی ہوں. میں نے سارا جو کچھ ہوا اس ملک میں، جیسے ہمارے بھائیوں کا خون گرا، کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، کچھ لوگوں سے بھی میں خود ملی. بعد میں وہ لوگ ابھی تک مل نہیں رہے، کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کی لاشیں ملی، کچھ لوگوں کی تصویریں دیکھی، کچھ بچوں کی. ابھی ایک چھوٹے سے بچے کی تصویر دیکھی، رحیم یار خان کا، ایک شہید. ہمت نہیں ہو رہی بولنے کی، کیا الفاظ نہیں ہے کہ کیا کہ کس طرح ہمارے بھائیوں کا خون بہایا گیا. یہ وہ بچے تھے، ان بچوں کو شاید ہم نہ اچھی تعلیم دے سکے اپنے ملک میں، نہ ہم ان کو کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ بنا سکے، نہ ہم نے کوئی اور بڑی سکل دی، نہ ان کو کوئی ایسے مواقع دیے کہ وہ اچھے روزگار کما سکے جیسے دوسرے ملکوں کی حکومتیں دیتی ہیں. کچھ بھی نہیں دے سکے. ایک خواب ان بچوں نے دیکھا. کبھی ہم نے ان کو کشمیر کی جنگ میں جھونکا، کبھی افغانستان کی جنگ میں جھونکا، کبھی ان کے مدرسوں پہ ڈرون ہم لے کر آئے گئے. ان بچوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہم نے. آج جب یہ بچے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے، کچھ اپنے لیے مانگنے ہیں، ان کی آنکھوں میں امید تھی. میں ان لوگوں سے ملی، بہت سارے لوگوں سے ملی، سب سے باتیں کی، تو ان کا ایک ہی تھا، بس خان کو لے کے جائیں گے. اور اتنی امید تھی ان کو، یہ امید کے ساتھ آئے تھے. اور ان کو امید، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے ان کے اوپر اس طریقے سے گولیاں چلائی جائیں گی. سب کچھ سوچ سکتے تھے، لیکن کس طرح شیلنگ ہو رہی تھی، اور شیلنگ میں بھی شیلنگ ہوتی تھی، پیچھے آتے تھے، پھر آگے آ جاتے تھے. تو یہ امید بھی ان کی آنکھوں سے چھین لے گی. ایک آخری امید تھی کہ نہیں، ہم پہ گولیاں نہیں چلیں گی، جو بھی کر لیں، چلو ہمیں ماریں گے، ہمیں بند کر دیں گے جیل میں، ہمارے پہ شیلنگ کریں گے، آنسو گیس، کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. ہیں تو ہمارے اپنے نا، اپنے ہیں، لیکن اپنوں نے کس طرح مارا، کتنی بے دردی سے مارا. اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جوان خون. دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہی یہ ساری چیزیں. دیکھ کے بہت ساری ویڈیوز بھی نظر آئیں، بہت ساری باتیں بھی پتہ چلیں کہ کس طرح چھپایا جا رہا ہے. کب تک یہ جرم چھپے گا؟ کب تک؟ سب کو پتہ تو چلے گا، انٹرنیشنلی بھی پتہ چل رہا ہے. لیکن انٹرنیشنل جو پتہ چل رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جیسے فلسطین کا سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو. لیکن کیا فرق پڑا؟ جو دوسرے ملکوں کو، جو انہوں نے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا، تو وہ پاکستان کے لیے کیا کریں؟ تو وہی حساب تھا جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے. اسی طرح جیسے ہمارے بچوں کو بے دردی سے مار دیا گیا، بے دردی سے. وہ کچھ مانگنے نہیں آئے تھے. آپ ان کو تھوڑی دیر دیکھتے، شیلنگ کرتے، وہ تھک جاتے، وہ واپس چلے جاتے. زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان ماؤں کی گود اجاڑنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ تو اتنے طاقتور، آپ اپنی طاقت دکھاتے، لیکن ان کی گودیں رہا، ان کی زندگیاں تو رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی کرتے، ان کے ساتھ ظلم کرتے، کچھ بھی کرتے، لیکن ان کو زندہ تو رہنے دیتے. ان کی آنکھوں پھٹے کپڑے. کچھ لوگ آئے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس ایک امید کے علاوہ. سب کچھ آپ نے ختم کی اپنی طاقت سے، اور اس کے بعد آپ ان لاشوں کا مذاق اڑا رہے ہو. اتنے بڑے بڑے صحافی، میں ان کی ٹویٹس دیکھ رہی ہوں. اتنے بڑے اعلیٰ جو وزیر ہیں، ان کی ٹویٹس دیکھ رہی ہوں. انہوں نے مذاق اڑایا ہوا ہے ان ساری موتوں کا. طلعت حسین صاحب جناب کہہ رہے ہیں کہ جو دھرنا تھا فوج کی مدد سے وہ 126 دن، اور جو فوج کی مدد سے نہیں وہ 26 منٹ بھی نہیں. تو جناب آپ آئیں اور گولیاں کھائیں، آپ کو پتہ چلے گا. جس طرح ہم برداشت کر رہے ہیں، جو 126 دن بھی چلا تھا وہ فوج کی مدد سے نہیں، وہ بھی وہ صرف اس میں بھی انتہائی مشکلیں تھیں ہمارے لیے. لیکن وہ یہ تھا کہ بس گولیاں نہیں ماری تھیں آپ نے. ہاں، یہ شیلنگ اس وقت بھی ہوئی تھی، سب کچھ ہوا تھا اس وقت بھی. آپ شاید بھول گئے اس ٹائم بھی ہمارے اوپر. اور لیکن یہ تھا کہ ہاں گولیاں نہیں ماری تھی تو ہم عوام آتی رہی تھی. اور اب بھی آپ ایک دفعہ آپ صرف گولیاں نہ ماریں، آپ دیکھیں کیسی عوام آتی ہے اور کیا ہوتا ہے. آپ کھڑے ہوں، آپ کی اولاد کھڑی ہو اور آپ کو کوئی گولیاں مارے، اور آپ کی اولاد گولیوں کے پیچھے، آپ کے بچے بھاگ رہے ہو، کیسا لگے گا؟ آپ ان لاشوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور کہ آپ بھول گئے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی آپ نہیں سن رہا، امریکہ بھی آپ کے ساتھ ہے، ہر ملک آپ کے ساتھ ہے، سب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تبھی تو یہ ہو رہا ہے. لیکن کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کہیں نہ کہیں سے تو وہ حساب دے گا نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ حساب دے گا ہی نہیں، حساب لے گا ہی نہیں. تو خدا نے کہیں نہ کہیں سے تو حساب لینا. اور میری بڑی بد دعا ہے ہم لوگ اور کچھ کر نہ سکیں، کچھ نہ کر سکیں،
دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، بد دعا کے لیے اٹھا سکتے ہیں کہ جو لوگ آج مذاق اڑا رہے ہیں وہ سب اپنی اولادوں کے لیے یہ دن دیکھیں، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کے لیے، جیسے جو بچے چلے گئے ان کی مائیں جو برداشت کر رہی ہیں وہ سب آپ کو بھی کرنا پڑے۔ کس طرح بات دوسری آ جاتی ہے کہ کون آیا کون نہیں آیا، یہ بات ابھی غیر ضروری ہے، بات صحیح ہے، ابھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ، لیکن کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ بچوں کو ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور جو بڑے لوگ تھے وہ اپنے قافلوں کی تصویریں ہی دکھاتے رہ گئے اور پہنچ ہی نہیں سکے۔ یہ دکھ کی بات نہیں ہے، جب آپ کو اگر پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونا، آپ تو نہیں آئے، لیکن آپ نے آگے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کی جانیں بڑی سستی تھیں، ان کا خون سستا تھا، آپ کا مہنگا تھا، آپ نہیں پہنچ سکے، آپ نہیں پہنچنا چاہتے تھے، قافلے نہ پہنچتے، آپ خود تو پہنچ ہی سکتے تھے نہ کسی طرح۔ جس طرح ایک APS کا واقعہ ہوا تھا، لیکن وہ واقعہ تو وہ تو دشمن نے کیا تھا، یہ واقعہ تو یہ تو اپنوں نے کیا، اور کس کے ساتھ کیا؟ ایک اپنی خواہش، اپنا حق مانگنے کے لیے آئے لوگ، کوئی انتشار نہیں، کچھ نہیں، بیچارے کھڑے تھے، بس کھڑے تھے کنٹینر پہ کھڑے، ان کو دھکا دے دیا گیا، کیا کر لیتے وہ؟ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، 4 دن 10 دن بیٹھ بھی جاتے تو کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، آپ تو بہت طاقتور، لیکن آپ نے اپنی طاقت دکھائی۔ اب انتظار کریں کہ خدا جو ہے وہ اپنی طاقت دکھائے گا، وہ دکھائے گا آپ کو، کیونکہ ہم تو کچھ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے، عام انسان ہے، خالیات انسان ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں، لیکن ایک پر بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو کچھ کرے گا، اور جس دن وہ اپنا قہر دکھائے گا اس دن آپ برداشت کرنا۔ جو سارے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، جو سارے اس وقت طاقت کے نشے میں جو مست ہاتھی کی طرح جو خوش ہو رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہے ان کا انجام وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔